بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 4 پارٹ 3 پارٹ 2 جہاں ختم ہوا تھا وہاں پہ مسٹر چپس اور جو کیتھرین ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں خیالات سے آگاہ کر رہے تھے ہمیں کہ ایک دوسرے سے وہ کتنا کانٹرڈکٹ کرتے ہیں۔ جو انکل چپس ہیں وہ پرانے خیالات کے آدمی ہیں اور نئی جو ایجادات ہو رہی ہیں اور نئی چیزیں آ رہی ہیں ان سے بہت تنگ ہیں۔ اس کے برعکس جو آنٹی کیتھرین ہیں جو اس وقت ڈیفینیٹلی آنٹی نہیں تھیں اور بیچاری بعد میں بھی آنٹی بننے سے پہلے ہی گزر گئیں، وہ جو آنٹی کیتھرین ہیں وہ بالکل ماڈرن ہیں، 25 ایئرز ایج ہے ان کی، اور انہیں پرانے بابوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اب امپورٹنٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ٹیکسٹ سے پہلے۔ ہابل کہتے ہیں لنگڑا کر چلنے کو، ٹینی یا ٹائنی بہت چھوٹی کو، میجسٹک شاندار شاہانہ، چیٹر گپ بازی، ریپیل چھوڑ دینا نفرت کرنا، پرے دھکیلنا، گلمپس ایک جھلک، ٹیریبل خوفناک خطرناک ناخوشگوار، بور کا آپ کو پتہ ہے بور تھکا دینے والی چیز، ڈس اپرووڈ ناپسند کرنا، انیشیلی ابتدائی طور پہ، اٹرلی بالکل، تھورولی مکمل طور پر، لک فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، اور ہیڈ اوور ہیلز مطلب کسی چیز میں مکمل طور پر انوالو ہو جانا۔ ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ہر فرینڈ وینٹ اوے بٹ شی اسٹیڈ، اس کی دوست چلی گئی مگر وہ رکی رہی۔ اب یہ بابا جی سوچ رہے ہیں کیتھرین کے بارے میں کہ وہ اکیلی جوان جہاں لڑکی جو ہے وہ اپنی دوست کے بغیر وہیں پہ رہی اور ان سے ملنے آتی رہی۔ What could you do with such a person؟ ایسے بندے کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب وہ ہوپلیس ہو گئے ہیں۔ چپس تھاٹ، بابا جی نے سوچا کہ یار اس کا کیا کریں کہ یہ بالکل پیچھے ہی پڑ گئی اور اوپر سے جوان جہاں لڑکی ہے اور اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، اکیلی ایک آدمی سے ملنے آ رہی ہے۔ He used to hobble with sticks along a footpath leading to the tiny church، اور وہ لنگڑا کے چلتے تھے بیساکھیوں کے سہارے اس فٹ پاتھ پہ جو ایک چھوٹے سے چرچ کی طرف جاتا تھا۔ There was a stone slab on the wall، دیوار میں ایک پتھر کی سلیب سی گڑی ہوئی تھی، and it was comfortable to sit down، اور اس پر بیٹھنا جو ہے وہ بہت آرام دہ تھا۔ فیسنگ دا سن لائٹ، دھوپ کی طرف منہ کر کے۔ اب بابا جی چونکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں اس لیے اسپرنگ میں دھوپ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، پاکستان میں ہوتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ فیسنگ دا سن لائٹ کیا ہوتا ہے۔ اینڈ دا گرین براؤن میجسٹی آف دا گیبل، اور گیبل کی بھوری مائل جو سبز رنگت ہے یا سبزی مائل بھوری رنگت کو، شاہانہ جو شان و شوکت کو دیکھنا۔ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور ان کو دیکھ کے واقعی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو گیبل کی جو سبزی مائل بھورے رنگ جو شان و شوکت ہے اس کو دیکھنا، اینڈ لسننگ ٹو دا چیٹر آف، اور چٹر پٹر سننا کس کی؟ چپس ہیڈ ٹو ایڈمٹ اٹ، چپس کو تسلیم کرنا پڑا، اے ویری بیوٹیفل گرل، ایک بہت خوبصورت لڑکی کی۔ یعنی کہاں وہ ایک جوان جہان بے حیا بولڈ اور بدتمیز سی لڑکی لگ رہی ہے انہیں، اور کہاں اچانک بابا جی کے، اچانک تو نہیں خیر ایک دو ہفتوں میں چینج ہوئے ہیں خیالات کہ اب وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہو گئی ہیں۔ چلیں جی۔ He had never met anyone like her، وہ اس جیسی سے کبھی نہیں ملے تھے۔ پارٹ 2 میں ہم نے دیکھا جو ان کا فرسٹ امپریشنز تھے ایک دوسرے کے بارے میں، جب ہم پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو لاسٹ امپریشن تھا ایک دوسرے کے بارے میں وہ کیسا تھا۔ وہ اس جیسی کبھی کسی سے نہیں ملے۔ جب شادی ہوتی ہے یا اس طرح کا دماغ میں خیالات آتے ہیں تو ایسے ہی سوچیں ذہن میں آتی ہیں کہ بس اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ He had always thought that the modern type، this new women business would repel him، ان کا ہمیشہ سے خیال تھا کہ جو نئی جدید قسم کی نیو وومن ٹائپ عورتیں ہیں وہ ان کو نفرت پر مجبور کر دیں گی، پرے دھکیل دیں گی، چھوڑ دیں گی، وٹ ایور، اینڈ ہیئر شی واز، یہ ان کو پسند نہیں تھا، اور یہاں وہ تھی، میکنگ ہم پازیٹیولی لک فارورڈ ٹو دا گلمپس آف ہر سیفٹی بائسکل کیریئرنگ along the لیک سائڈ روڈ، اور وہ ان کا کو مثبت طریقے سے اپنا انتظار کروا رہی تھی کہ نہر کنارے جس سڑک پر وہ بائسیکل چلا رہی تھیں ان پہ اس کی ایک بحفاظت جھلک دیکھنے کے لیے
اس کو اپنا انتظار کروا رہی تھی. یعنی کہاں بابا جی جو ہیں ان کا خیال تھا کہ وہ ایسی عورت کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے جس میں ساری نیو وومن والی کوالٹیز ہوں, اور کہاں بابا جی اب بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس کی نہر کے ساتھ ساتھ والی سڑک پہ بائیسیکل چلاتے ہوئے اس کی ایک بحفاظت وہ جھلک دیکھ سکیں. اینڈ شی ٹو ہیڈ نیور میٹ اینی ون لائک ہم, اور وہ بھی اس جیسے کبھی کسی سے نہیں ملی تھی. بس بندے کا دماغ خراب ہو جائے تو ایسے ہی خیال آتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں, حالانکہ بابا جی جیسے ہر بندہ ہی بابا جی جیسا ہوتا ہے, عام آدمی ہے. She had always thought that the middle-aged men who read the Times and disapproved of modernity were terrible bores. کہ یہ جو درمیانی عمر کے آدمی ہوتے ہیں جو دا ٹائمز اخبار پڑھتے ہیں اور جدت کو ناپسند کرتے ہیں, وہ خطرناک حد تک بور ہوتے ہیں. Yet there he was, اور یہاں وہ تھا, claiming her interest and attention, اس کی دلچسپی اور توجہ کا دعوے دار, far more than youths of her own age, اس کی اپنی عمر کے جو نوجوان ہیں ان سے کہیں زیادہ. She liked him, انہیں وہ پسند آیا تھا. آنٹی کیتھرین کی بات کریں, انیشیلی ابتدائی طور پہ because he was so hard to get to know, کیونکہ اسے جاننا بہت مشکل تھا. عجیب بات ہے ویسے اس میں پسند, لیکن بس پسند آ گیا تھا. because he had gentle and quiet manners, کیونکہ ان کے نرم اور خاموش انداز تھے. کیونکہ ایک بولنے والے بندے کو وہی بندہ پسند آ سکتا ہے جو چپ کر کے سنتا رہتا ہو. because his opinions dated from those utterly impossible 70s and 80s and even earlier. بے شک ان کے جو خیالات تھے وہ مکمل طور پر جو ناممکن قسم کے پرانے 1870 اور 1880 اور اس سے بھی پہلے کے تھے. yet were for all that, لیکن اس کے باوجود تھے so thoroughly and honest, مکمل طور پر ایماندارانہ. and because, اور یہ تھی اصل وجہ جی, because his eyes were brown and he looked charming when he smiled, کیونکہ ان کی آنکھیں براؤن تھیں اور مسکراتے ہوئے وہ بڑے خوبصورت دلکش لگتے تھے. of course I shall call you Chips too, یقیناً میں بھی آپ کو چپس کہوں گی. she said, اس نے کہا. when she learned that was his nickname at school, جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مسٹر چپس کا نک نیم ہے اسکول میں, چپس. within a week they were head over heels in love, ایک ہفتے کے اندر اندر وہ محبت میں پوری طرح ڈوب چکے تھے. before Chips could walk without a stick, اس سے پہلے کہ چپس بغیر بیساکھی کے یا سہارے کے چل سکتے, they considered themselves engaged, انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی منگنی شدہ تصور کر لیا. and they were married in London a week before the beginning of autumn term, اور آٹم کے ٹرم شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے لندن میں شادی کر لی. یہ دیکھیں میں آپ کو کتنی پیاری پیاری تصویریں دکھا رہی ہوں اور آپ کے ٹیکسٹ میں کتنی بور تصویریں تھیں. یہ ہے وہ چھوٹا سا چرچ جو ویزڈل ہیڈ میں ہے, اور وہ شاید پتھر گڑے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ جہاں پہ مسٹر چپس بیٹھا کرتے تھے. یہ وہ چرچ ہے جہاں پر بیٹھ کر مسٹر چپس انتظار کیا کرتے تھے. یہ ہے وہ لیک سائڈ روڈ جو لیک کے اوپر سے بھی گزرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جا رہی ہے, جس پر آنٹی کیتھرین بائسیکل چلاتی تھیں. اور یہ جو روڈ جا رہا ہے چرچ کی طرف, ادھر لیک سے اتر کے, یہ والا روڈ ٹو چرچ ہے. کی پوائنٹس کیا ہیں؟ اچھا یہ آپ کو بتا دوں, یہ میں نے جو آپ کو پہلے پکس دکھائی ہیں یہ اوریجنل پکس ہیں. یہ واقعی ویزڈل ہیڈ ایک جگہ ہے اور اس میں واقعی یہ ساری چیزیں ہیں. تو چونکہ جو یہ ورک آف فکشن ہوتا ہے اس میں بہت ساری حقیقی جگہیں اور حقیقی سیٹنگز استعمال ہوتی ہیں, اس لیے یہ واقعی یہ جگہیں ہیں. یہ کوئی امیجنری بروک فیلڈ کی طرح یہ کوئی امیجنری جگہ نہیں ہے. کوسچنز کرنے ہیں آپ نے. چپس آفٹر تھاٹ اباؤٹ کیتھرین, اب جو دوسری تھاٹ ہے بابا جی کی کیتھرین کے بارے میں کیا ہے. چپس کی کیتھرین ٹائپ عورتوں کے بارے میں کیا خیالات تھے. کیتھرین کا مڈل ایجڈ مردوں کے بارے میں کیا خیال تھا, اور چپس کی وہ کون سی کوالٹیز تھیں جنہوں نے کیتھرین کو اٹریکٹ کیا. ان کی شادی میں کتنا وقت لگا ان کی واقفیت کے بعد, اور کب اور کہاں ان کی شادی ہوئی. تو کیتھرین کے بارے میں انہیں خیال تھا کہ یہ جو نیو وومن ہے یہ چھوڑ جایا کرتی ہے اور انہیں پسند نہیں آئے گی. چپس
کا یہ کیتھرین اور کیتھرین جیسی عورتوں کے بارے میں خیال تھا. کیتھرین کا یہ امپریشن تھا کہ وہ لوگ جو مڈل ایجڈ ہوتے ہیں اور دا ٹائمز پڑھتے ہیں اور ڈس اپروو آف ماڈرنٹی کو ڈس اپروو کرتے ہیں، وہ ٹیریبل بورز ہوتے ہیں. چپس کی کوالٹیز کیا تھیں؟ کیا کوالٹیز تھیں؟ جینٹل اور کوائٹ مینرز تھے، اور بے شک آؤٹ ڈیٹڈ اوپینین تھے پر تھورولی آنیسٹ تھے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ ہز آئیز ور براؤن اینڈ ہی لک چارمنگ وین ہی اسمائلڈ. اچھا جی، ایک ہفتہ لگا تھا انہیں، اس سے پہلے کہ مسٹر چپس بغیر اسٹک کے چل سکتے شادی میں، اور آٹم ٹرم شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے لندن میں ان کی شادی ہوئی تھی. کویسچنز آپ نے یہ ٹاسک آپ کے 2 ہی ہیں، سینونیمز لکھنے ہیں آپ نے اور کویسچن لکھ کے مجھے دکھانے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر